اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17، اسم مبالغہ کا حضرت یہ اسم فاعل اور اسم مفعول ہو گیا تھا، اسم مشتقہ کا بیان چل رہا تھا وہ اسم فاعل اور اسم مفعول ہم نے پڑھ لیا تھا کل۔ جی۔ اس کے نیچے صفت مشبہ اسم تفضیل۔ نہیں، وہ ابھی بعد میں آئے گی۔ یہ اسم مفعول جی ہے نا، جی جی یہ جی اسم مفعول ہے، اس کے بعد پھر یہ سبق نمبر 17 اسم مبالغہ کا بیان ہے، وہ انشاءاللہ ہاں 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 صفحہ یہ آگے آ رہی ہے۔ جی حضرت جی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ سبق نمبر 17 ہے، یہ ہے جناب اسم مبالغہ کا بیان۔ کہتے ہیں مبالغہ کا معنی کیا ہے؟ مبالغہ کا معنی ہوتا ہے زیادتی بیان کرنا۔ ایک ادھر دیکھو، کوئی العالم، عالم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا۔ اور ایک ہے علامہ، یعنی زیادہ جاننے والا۔ تو اس میں ہم نے کیا کیا؟ مبالغہ کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے نا جی؟ یوں کہو کہ بھئی، ہم یوں کہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ حاتم تائی سخی تھا، تو دوسرا سننے والا سننے کہ نہیں وہ تو بہت بڑا سخی تھا، ٹھیک ہے جی؟ اسی طریقے سے آپ کسی کے لیے بھی کہیں کہ جی فلاں بندہ عالم ہے، تو دوسرا جب اس کی حقیقت کو جانتا ہوگا تو کہے گا جی وہ تو بہت بڑا عالم ہے۔ تو وہ جو بہت بڑا جو لفظ ہے نا، یہ مبالغہ، یہ زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب فاعل میں مصدری معنی کی زیادتی پائے جائے تو اسے مبالغہ کہتے ہیں۔ اس کے اوزان اسم فاعل کے اوزان سے مختلف ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا علام یعنی بہت زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے جی؟ نفعن یعنی بہت زیادہ نفع اٹھانے والا۔ ایک ہوتا ہے بندہ نفع اٹھانے والا، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ نفع اٹھانے والا۔ تو جو بہت زیادہ نفع اٹھانے والا ہوتا ہے نا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نفعن، نفعن کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی بات ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ پہلے جو نا کیا ہوتا تھا، حکیم حضرات جو تھے، جو پہلے مریض کو چیک کرتے تھے تو وہ نبض دیکھ کر چیک کرتے تھے، ٹھیک ہے جی؟ نبض پہ جن وہ خالی پیٹ جاتے تھے ان کے پاس، وہ نبض پر ہاتھ رکھتے تھے، پھر ان کو وہ رگ جو ہے، وہ جو اندر جو چلنے والی، اگر انسان کو زیادہ بخار ہوتا ہے تو پھر اندر سے وہ جو رگ ہوتی ہے نا، وہ ہل رہی ہوتی ہے، جس کو پٹھے کہتے ہیں پنجابی میں، وہ ہل رہی ہوتی ہے، ذرا تیز ہلتی ہے یا کم ہلتی ہے، وہ ان کو پتہ چلتا ہے۔ تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ بھئی فلاں حکیم کے پاس جاؤ، کیوں بھئی؟ کیونکہ وہ نباز ہے۔ نباز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ نبض پر ہاتھ رکھتا ہے فوراً ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو فلاں بیماری ہے، اس کو نباز کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ نباز کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ مردوں کے ساتھ مل کر مختلف جو ہے نا وہ محفلوں میں جا کر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ لوگوں کے نیچر سے واقف ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی بندہ ایک انٹر ہوتا ہے نا، وہ فوراً اس کو پہچان لیتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ آدمی بڑا نباز ہے۔ نباز کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تو اس نے ہاتھ لگایا تک نہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ باڈی لینگویج کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ فلاں کیٹیگری کا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ بہت نفسیات کو جاننے والا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی، اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، مگر ثلاثی مجرد جو ہے نا، یہ افعال سے، کبھی حروف کو مکرر لانے سے، اور کبھی جو ہے نا کیا ہے کہ واو الف اور یا کو متفرق طور پر زیادہ کرنے سے بنتا ہے، اور غیر ثلاثی افعال سے اس کا صیغہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، سوائے چند صیغوں کے اور کوئی صیغہ استعمال نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی بات؟ تو اب دوبارہ سنیں، یہ جو ہے نا غیر ثلاثی سے مطلب کیا ہوا کہ ثلاثی مجرد سے، ثلاثی مجرد کے علاوہ یہ بہت جو ہے اس کے کم صیغے استعمال ہوتے ہیں، سوائے چند صیغوں کے اور کوئی صیغہ نہیں ہوتا۔ جیسے معطاء، معطاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ دینے والا۔ نذیر، بہت زیادہ ڈرانے والا۔ بشیر، زیادہ خوشخبری دینے والا، ٹھیک ہے جی؟ تو کہتے ہیں یہ بھی ترتیب، کیا مطلب؟ کہ معطاء جو ہے یہ آتا، اسی طریقے سے نذیر انذرا، اور بشیر جو ہے نا یہ بشرا سے نکلے ہیں،
ثلاثی سے اس کے اوزان بے شمار ہیں جو تمام کے تمام سمائی ہیں اور کثیر و استعمال یہ درج ہے۔ نمبر 1 فاعل، ٹھیک ہے جی، فاعل بھی جو ہے نا اس کے وزن پر جو بھی کلمہ ہوگا وہ اس سے مبالغہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے فعیل، اس کے وزن پر بھی جو بھی کلمہ ہوگا وہ اس سے مبالغہ ہوگا۔ اسی طریقے سے فعول کے وزن پر بھی ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی اس سے مبالغہ ہوگا۔ جیسے ابھی اس کی مثال دیتے ہیں، فاعل کی مثال دیتے ہیں جیسے حاضر، حاضر کا مطلب کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ محتاط، بھئی یہ بندہ بہت زیادہ محتاط ہے، ٹھیک ہے جی۔ علیم، علیم کا معنی ہوتا ہے بہت جاننے والا۔ دیکھو علیم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ علیم یہاں پر صفت مشبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے نا جب علیم ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ اتنے مبالغہ کے طور پر کرتے ہیں، بھئی بہت زیادہ، بہت جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر ذرے ذرے کو جاننے والا۔ ایک آدمی ہے وہ 100 اشیاء میں سے صرف جو ہے نا وہ 95 کو جانتا ہے، 5 کو نہیں جانتا، تو اس کو ہم علیم نہیں کہیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالی جہان میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ تحت سرات عرش اولا، چاہے 7 زمین نیچے ہو، چاہے جہاں پر بھی ہو، جس طرح بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے کہ جہان میں کیا چیز، کتنی چیز موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی اقبول، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ کھانے والا ہے۔ فعال، فعال، اس طریقے سے فعیل، جیسے سفاکن، سفاکن کا مطلب کیا آتا ہے، ہم یوں کہتے ہیں یہ سفاک آدمی ہے، سفاک آدمی ہے، استعمال کرتے ہیں نا ہم۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا خون ریز آدمی ہے، یہ خون ریزیاں بہت زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی کبار، یعنی فعال کے وزن پر بہت بڑا۔ اس کے بعد ہے فعیل، جیسے صدیق، ایک ہوتا ہے صدیق، صدیق مانے سچ بولنے والا، ایک ہے صدیق، صدیق کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سچا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نہیں کہا جاتا، حضرت ابوبکر صدیق۔ جب آپ جو ہے نا وہ ان کا نام مبارک لیں تو پھر کیا کہا جاتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے نا جی۔ وہاں پر اس میں مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، مفعل، مفعال، مفعیل، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اسے مبالغہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھو مجزم کا معنی کہتے ہیں بہت کاٹنے والا، بہت کاٹنے والا۔ منعام کا معنی کیا ہوتا ہے، بہت انعام دینے والا۔ منطیق ان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ باتونی۔ ایک آدمی ہوتا ہے نا اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ بات کرتا رہتا ہے، اتنی زیادہ بات کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اگلے سن کے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے کان ہی پک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بغیر کسی جو ہے نا اس کے مقصد کے باتیں کرتے رہنا تو اس کو باتونی کہا جاتا ہے، اور باتونی آدمی جو ہے وہ اپنی لیول کھو بیٹھتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی فعال، اس کے بعد ہے فاعول، اس کے بعد فعالۃ، جیسے جیسے اوجاب، فعال ہے نا، فعال جیسے اوجاب، اس کا معنی کیا کریں گے اب، بہت عجیب۔ فاروق، بہت فرق کرنے والا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فرق کرنے والے تھے۔ ضحاکۃ، بہت زیادہ ہنسنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں فعول، اس کے بعد ہے فعول، فعال، جیسے قیوم، فعول بردن قیوم، بہت قیام کرنے والا، قائم کرنے والا، یہاں پر مانا جو ہے نا ان کا بنا ہے قائم کرنے والا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا قائم کرنے والا ہے۔ حی، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قدوس، بہت پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ تو ایک ہوتا ہے قدس، ایک ہوتا ہے قدوس مانے بہت پاک، ایک ہوتا ہے کلبن یعنی بہت پلٹنے والا، ٹھیک ہے نا جی۔ جو بہت زیادہ پلٹنے والا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کلبن کہتے ہیں۔ ایک ہمارے یہاں زیادہ مقولہ مشہور ہے یوٹرن، ٹھیک ہے نا جی، وہ پھر سیاسی بیانات ہو جائیں گے، ہم اسے اوائڈ کرتے ہیں۔ تو یوٹرن جو ہے نا پلٹنا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اوزان مبالغہ میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا،
مگر کبھی مبالغہ میں زیادتی کے لیے اس کے آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں، جیسے راجل علامتن. اب یہاں پر علامتن جو ہے نا، یہاں پر جو تانیث ہے، یہ جو تا جو ہے یہ تانیث کی علامت نہیں ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ یہ جو ہے نا یہ علامت ہے جمع کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کسی مبالغہ کی. امرأتن علامتن، بہت زیادہ جاننے والی عورت. ٹھیک ہے جی. اور علامہ مذکر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جی غلام علی صاحب. تصریح یہیں پہ وہی ملائکہ تن والی بات نہیں آ جائے گی پھر؟ وہ بھی بہت زیادہ جمع والی بات نہیں آ جائے گی؟ ملائکہ وہ بن جائے گا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مفاعلہ بن جائے گا. یہ علامہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ فعال کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں آ سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں آ سکتی، یہ نہیں ہے کہ نہیں آ سکتی، وہ آ سکتی ہے. ملائکہ جمع کے طور پہ استعمال کریں گے ہم. یہ علامہ جو ہے نا یہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی یہ ہے مفرد کے لیے، علامہ مفرد کے لیے، ملائکہ جمع ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. جی سر. ہاں تو یعنی جی طاہر صاحب یہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے اس میں مبالغہ اور اس میں صفت مشبہ میں وزن اوزان میں. اس طرح فعیل ہے، ہم کہتے ہیں کریم جو ہے صفت مشبہ ہے. ادھر آپ نے ہاں کہا ہاں صدیق جو ہے اس میں مبالغہ ہے، وزن وہی آ رہا ہے، فعیل کے وزن پہ آ رہا ہے. تو نہیں 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 نہیں، صدیق ان کا وزن فعیل ہے. یہ صدیق ہے، صدیق نہیں ہے. سواد کو یہاں پر کسرہ ہے. صدیق ہاں اچھا. یہ تو ہاں یہ ایک اس میں آگے کریم جو ہے. ہاں کریم آ گیا. کریم جو ہے نا کریم وہ صفت مشبہ ہے. قریب میں فتح ہے، پاس سے فتح ہے وہ. ہاں اگر تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ صفت مشبہ سے اس مبالغہ مانا مراد لیں تو لے سکتے ہیں آپ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ دونوں ہم کہہ سکتے ہیں اس میں مشبہ بھی پائی جا رہی ہے اور جو ہے اس میں ہاں مبالغہ بھی ہے. ہاں مبالغہ بھی ہے، یہ ہو سکتا ہے. معنی لے سکتے ہیں ہم. ہاں مانا مراد لے سکتے ہیں آپ. جی جی. یعنی ایک ہی لفظ سے جو ہے نا کیا ہے کہ مبالغہ والا معنی، کیونکہ بھائی وہ جو صفت مشبہ جو ہے نا، صفت مشبہ بھی اس بندے سے جدا ہونے والی نہیں ہے، یا اس موصوف سے جدا ہونے والی نہیں ہے. اس میں معنی کی ذاتی پائی جا رہی ہے نا جی. کریم اور ہاں بہت کرم کرنے والا ہے، بہت کریم جو ہے بہت. جی جی. نہیں، صفت مشبہ میں یہ معنی پایا جا رہا ہے کہ وہ جو صفت ہے نا موصوف سے جدا ہونے والی ہے ہی نہیں. جی موصوف سے جدا ہونے والی ہے ہی نہیں. سمجھے بات ہے؟ برخلاف اسم فاعل اور پھر صفت نہیں مشبہ وہ میں تو کیا؟ اس میں فعال تو ہو گیا نہیں جو کہہ رہے ہیں اس ہاں میں مبالغہ. اس میں مبالغہ کی صفت ہے، یہ بھی جدا ہوگی، جدا کے یہ بھی جدا نہیں ہوگی. ہاں تو اس صفت میں مشبہ اور جو اسم مبالغہ ہے نا، اسم اگر آپ جو ہیں صفت مشبہ سے اسم مبالغہ والا معنی مراد لیں تو آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کو صفت مشبہ کے طور پر استعمال کریں بھی مرضی لیں آپ، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں اس مبالغہ کے طور پر بھی آپ کر سکتے ہیں. اصل میں یہ جو باتیں ہیں نا یہ بہت کیا کہتے ہیں اس کو باریکی باتیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ بہت ہی جی باریکی باتیں ہیں. تو اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اس کو یہاں تک پڑھ کے آگے پھر اگلے کو سبق مطلب پڑھتے ہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جتنے بھی جو ہے نا یہ اس گروپ میں آپ شامل ہیں کہ آپ کو اتنا پتہ چل جائے کہ بھئی اسم فاعل بھی ہوتا ہے، اسم مفعول بھی ہوتا ہے، فاعل کا معنی یہ ہوتا ہے، اسم مفعول کا معنی یہ ہوتا ہے، اسم مبالغہ کا معنی یہ ہوتا ہے، صفت مشبہ کا معنی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جب ہمیں مین پوائنٹس کا پتہ ہوگا نا تو آگے چل کر ہمیں جو باریکیاں ہیں وہ ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گی. تو سبق نمبر 18 ہے جی. سبق نمبر 18 ہے صفت مشبہ کا بیان. تو کہتے ہیں صفت مشبہ وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں صفت دائمی ہوتی ہے. اس مبالغہ میں کیا تھا؟ ذاتی والا معنی. اور صفت مشبہ میں کیا ہے؟ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں صفت دائمی ہوتی ہے. جس طرح دیکھو جمیل کا معنی ہوتا ہے خوبصورت ہونا. اب خوبصورتی جو ہے یہ انسان کے اندر دائمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صبح کو خوبصورت ہے تو شام کو خوبصورت نہیں رہے گا. جیتا ہے صاحب کیسے کیسے خوبصورتی دائمی ہے؟ فرض کرو انسان مرد یا عورت ہے، نوجوان خوبصورت ہوتا ہے، جیسے وہ بڑھاپے میں 60-70 سال میں چلا گیا
اب اب خوبصورتی نہ رہی، وہ تو نہیں رہی، نہ رہی نا، پھر وہ تو ظاہر ہوگی نا، کیسے آپ کہہ سکیں یہ دائمی ہے؟ ہاں آپ کی بات درست ہے، آپ کے جو ہے نا وہ سوال درست ہے، لیکن یہاں پر یہ بتانا مقصد ہے کہ وہ جلدی سے زائل ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ صاحب یعنی دائمی ہوگا نا۔ ہاں جلدی سے زائل ہونے والی نہیں ہے، جس طرح اسم فاعل میں جو صفت جلدی سے زائل ہوتی ہے نا، یہ جلدی سے زائل ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کریم ان کا معنی ہے سخی، تو سخاوت انسان سے جلدی سے زائل ہونے والی نہیں ہے۔ صحیح بات، صحیح ہو گیا۔ ہاں اب کہتے ہیں اسم فاعل اور صفت مشبہ میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں صفت مشبہ بھی اسم فاعل کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اسم فاعل میں صفت عارضی ہوتی ہے اور صفت مشبہ میں دائمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور لازمی جیسے ناصر، وہ شخص جسے نصرت کی صفت صادر ہو، اس وقت اس کو ہم کہیں گے ناصر، ٹھیک ہے جی۔ جب صادر ہوگی تب ہم کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ جی میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، کرنے والا ہوں، جب وہ مدد کرے گا تو ہم ناصر کہیں گے، جب تک مدد نہیں کرے گا تو ہم اس کو ناصر نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے جو حسین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ خوبصورت، وہ جو ہمیشہ ہمیشہ خوبصورت ہو۔ تو اس میں فاعل فعل لازم اور متعدی دونوں سے مشتق ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ دوسرا فرق بتا رہے ہیں کہ بھئی اسم فاعل جو ہے فعل لازم اور متعدی دونوں سے مشتق ہوتا ہے، جس طرح دیکھو ذاہبن یہ فعل لازمی ہے، ناصرن یہ فعل متعدی ہے، اور صفت مشبہ ہمیشہ فعل لازم سے مشتق ہوتی ہے۔ یہ فرق آ گیا، اسم فاعل فعل لازم سے مشتق، اسم فاعل فعل لازم اور فعل متعدی دونوں سے مشتق ہو سکتی ہے، دونوں سے مشتق ہو سکتا ہے، جبکہ صفت مشبہ جو ہے وہ صرف فعل لازمی سے مشتق ہوتی ہے۔ اگر فعل متعدی سے مشتق ہو تو لازم ہی لازم کے ہی معنی میں استعمال ہوگی، یہ بات بھی سن لیں آپ۔ اگر بعض اوقات جو ہے صفت مشبہ اگر فعل متعدی سے بھی بن جائے تو پھر اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اس کا معنی فعل لازمی والا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، فعل لازمی والا ہوگا۔ تو اگر جو ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ فعل لازمی والا ہوگا، جیسے سمیعن۔ اب اس کی وجہ تسمیہ بتاتے ہیں کہ مشبہ کا معنی ہے، مشبہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مشبہ کا معنی ہے مشابہت دیا ہوا، کیونکہ صفت مشبہ تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث اور عمل میں اسم فاعل کے مشابہ ہوتی ہے، اس لیے اسے صفت مشبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کو اسم فاعل نہیں کہتے، کہ جس طرح دیکھو اسم فاعل کا ایک جو واحد کا صیغہ کیا آتا ہے؟ فاعل کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے جی، فاعل، فاعلان، فاعلون۔ اسی طریقے سے شریف کا بھی وزن یوں آتا ہے، شریف، شریفان، شریفون، آخر میں الف نون، اس میں واو نون آ گیا۔ تو اسم فاعل میں بھی صفت پائی جاتی ہے، اس میں بھی صفت پائی جاتی ہے، یعنی وہ بھی صیغہ صفت ہے، یہ بھی صیغہ صفت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم اس کو ہم اس کے اوریجنل نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی صفت ایسی کہ جو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ اسم فاعل کے ساتھ۔ اسم فاعل کے ساتھ کس طرح تشبیہ دی گئی ہے؟ کہ یہ جو اسم فاعل ہے، جس طرح اس کا صیغہ واحد، تثنیہ اور جمع آتا ہے، اسی طریقے سے اس کے بھی واحد، تثنیہ اور جمع آتے ہیں۔ تو جس طریقے سے اسم فاعل فاعل میں عمل کرتا ہے، اسی طریقے سے اس کا بھی فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یوں جو ہے نا کیا ہے کہ بنا، اب بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، کبھی مصدر کے دوسرے حرف کے بعد واو اور یا کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے شجاعن بہادر آدمی، یہ شجعن تھا اصل میں، ٹھیک ہے نا جی، اور بہادر آدمی، وقور صاحب وقار، ٹھیک ہے جی، شریف شرافت والا۔ کیونکہ صفت مشبہ فعل لازم سے مشتق ہوتی ہے، اس لیے اس کا صیغہ عموماً درج ذیل افعال سے درج ذیل طریقوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ماضی مکسور العین، سمجھ آئے بات؟ ماضی مکسور العین سے صفت مشبہ کے 3 وزن آتے ہیں۔ نمبر 1 فاعلہ مذکر اور فاعلۃ مؤنث، افعل مذکر، فعلا مؤنث، فعلان مذکر اور فعلا مؤنث۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ جب فعل میں خوشی یا غمی کے معنی پائے جائیں تو اس سے مذکر کا صیغہ فاعل کے وزن پر ہوگا اور مؤنث کا صیغہ فاعلۃ کے وزن پر ہوگا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو فارحہ، فارحہ کا معنی کیا ہے؟ خوش ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔
تو یہ اس سے مذکر ہے نا، فارحن، فارحن کا معنی ہو جائے گا خوش مرد، ٹھیک ہے جی. یہ فارحن جو ہے نا یہ کیا بن جائے گا، یہ صفت مشبہ ہے. اسی طریقے سے مؤنث کے لیے فارحتن خوش عورت، حاضن غم زدہ ہوا، اس سے جو ہے نا کیا ہے کہ حاضن غم زدہ مرد، حاضن مؤنث کے لیے حاضنتن. اب اس کا کس طرح دے گا، فارحن فارحان فارحون، یعنی ایک آدمی کو اگر خوشی دائمی ملے تو اس کو ہم فارحہ کہتے ہیں، اور اگر ایک آدمی کو خوشی عارضی ملے فارحن، فارحن کا معنی کیا ہوتا ہے، عارضی طور پر خوش ہونے والا، یعنی وہ خوشی اس سے علیحدہ بھی ہو سکتی ہے. اور فارحن کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو خوشی ہے، دائمی خوشی ہے. اور مؤنث کے لیے فارحتن اور تثنیہ فارحتان اور جمع فارحاتن. جب فعل میں رنگ، عیب یا جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا آپ یوں کہہ لیں کہ اس کا جو ہے نا عیب کا معنی پایا جائے، ینگ جو ہے نا یہ رنگ، عیب اور یا جو ہے نا یہ لفظ جو ہے مجھے صحیح طرح پڑھنے میں نہیں آ رہا. حلیہ لکھا ہوا ہے. ہاں حلیہ صحیح ہے، حلیہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہاں رنگ، عیب یا حلیہ صحیح ہے. حلیہ کے معنی پائے جائیں تو صفت مشبہ مذکر کا صیغہ افعلوا اور مؤنث کا صیغہ فعلاؤ کے وزن پر آتا ہے. اب اس کی مثال لیتے ہیں، ہاں میرا، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، سرخ ہوا سے اب مذکر کیا جائے گا احمر سرخ مرد، مؤنث کے لیے ہمرا سرخ عورت. حاویرا کا جو ہے نا اس کا معنی ہے کانا ہونا، کانا ہوا، کانا ہوا، اسے مذکر آورو کانا مرد، مؤنث اوراو. آئیے نا فراخ چشم ہوا، سے مذکر آیونا یعنی مرد فراخ چشم، مؤنث آئیناو یعنی فراخ چشم والی عورت. مطلب یہ کہ کشادگی نظر والی عورت. ایک ہوتا ہے انسان تنگ نظر، ٹھیک ہے نا جی، تنگ نظر نہیں بلکہ کیا ہے، کشادگی. اس کے بعد احمرو، احمرانی حمرن، اس کی گردان یوں آئے گی، احمرو احمران حمرن. مؤنث کی گردان کس طرح آئے گی، حمراؤ حمراوان حمرن. اس کے بعد نوٹ کہتے ہیں کہ جب صفت مشبہ مذکر کا صیغہ افعلوا اور مؤنث کا صیغہ فعلاؤ کے وزن پر آئے تو مذکر اور مؤنث کی جمع فعول کے وزن پر آتی ہے، جیسے حمرن اور عبرن، یا اورن کہتے ہیں، حمرن اور عبرن یا اورن. وہ نہ اگر جمع کے صیغے کے عین کلمے کی جگہ یا ہو تو فا کلمے کے ضمے کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے یعنی کیا ہے کہ بوجدن سے بیدن اور اوجنن سے اینن. نیز اس کی مؤنث کا حمزہ تثنیہ میں واو سے وجوبن بدل جاتا ہے، جیسے ہمرا سے ہمرا وانے اور عینا سے عینا وانے. جب ماضی مکسور العین میں بھوک، پیاس یا اس کی ضد کے معنی پائے جائیں تو مذکر کا صیغہ فعلانا کے وزن پر اور مؤنث کا صیغہ فعلا کے وزن پر آتا ہے، جیسے آتشہ سے عطشان یعنی بہت زیادہ پیاسا مرد. یعنی پیاسا مرد کا مطلب کیا ہے کہ اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے. جب ایک شخص جو ہے وہ اگر پیاسا ہو اس کو آتش کہتے ہیں ہم، یعنی اس کی پیاس عارضی ہو پھر اس کی بجھ جائے. ایک آدمی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی پیاس بجھے ہی نہیں، اس کو ہم عطشان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. کوئی آدمی کسی کا پیاسا ہوتا ہے، کوئی کسی کا پیاسا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ عطشان اس کے لیے صفت مشبہ ہے. عطشا پیاسی عورت. شابیہ سیر ہوا سے اس سے مذکر آتا ہے شعبان. شعبان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سیر شدہ، مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ سیر شدہ ہوتا ہے، یعنی اس کی توکل اللہ پر بہت زیادہ ہوتی ہے. بظاہر اگرچہ کبھی کبھی اس کو بھوک لگتی بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ سیر ہوتا ہے، اس کی نظر میں ہمیشہ جو ہے نا دنیا کی کوئی وقات وغیرہ نہیں ہوتی. تو اس کی مؤنث کیا آ جائے گی، شبعہ. اب اس کی گردان بنے گی اتشانو اتشانان اتاشن، اتشا اتشجان اتاشن. اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ماضی مکسور العین اس سے عموماً مذکر کا صیغہ فعیل اور مؤنث کا صیغہ فعیلۃ کے بدل پر آتا ہے، جیسے کرم سے مذکر کریم اور مؤنث کریمتن. گردان کریم کریمان کریمون کرماء، اب جو بھی پڑھیں، کریمتن کریمتان کریماتن کرماء. ماضی مضمون العین سے چند اوزان ان پر بھی صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہے، جیسے فعول فعال فعال، جیسے وقور شجاع جبان بزدل، یعنی ان سب کے معنی بزدل بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فعل فعول فعول، جیسے صفر خالی، صلب سخت،
اوکے وہ مجنب ناپاک، فعل فعال فاعل جیسے شام، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے بعد بطل جوان، لیس لاسن تیز، یہ ادھر کیا شام کا معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ دلاور، ہاں دلاور اس کا معنی، ٹھیک ہے جی۔ ماضی مفتوح العین ہو، اس سے صفت مشبہ مذکر کا صیغہ کیا آتا ہے؟ فاعل کے وزن پر آتا ہے، اور مؤنث کا صیغہ فاعلۃ کے وزن پر آتا ہے، جیسے جالسہ سے جالسن مذکر مؤنث جالستن ہے۔ گردان کیا آ جائے گی؟ کسی بنے گی جالسن جالسان جالسون جلساء بھی آتا ہے، جالستن جالستان جالساتن بھی آتا ہے۔ نوٹ یہ بتا رہے کہ ماضی مکسور العین سے صفت مشبہ کا صیغہ بیشتر آتا ہے، جبکہ ماضی مضموم العین سے کم اور سب سے کم مفتوح العین سے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ماضی کی تین قسمیں، ایک ماضی مکسور العین، نمبر 2 ماضی مفتوح العین، نمبر 3 مضموم العین۔ تو یہ جو شریفن کے یعنی صفت مشبہ کا جو ہے یہ صیغہ، یہ مکسور العین سے تو بہت زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی، مفتوح العین سے کم آتا ہے، اور یعنی کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں مضموم العین سے کم آتا ہے، مفتوح العین سے تو بہت ہی کم آتا ہے، یعنی مفتوح العین سے بہت زیادہ کم آتا ہے لیکن بہت زیادہ کم آتا ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ نوٹ، جب صفت مشبہ مذکر کا صیغہ افعالو کے وزن پر یا فعلانو کے وزن پر آ جائے اور اس کی مؤنث کے آخر میں تا نہ ہو تو ان کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی، کیوں کہ وہ غیر منصرف ہیں، اور غیر منصرف کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ غیر منصرف کا آخر میں نہ تو تنوین آتی ہے نہ کسرہ آتا ہے۔ تو صفت مشبہ کے اسم فاعل کی طرح عموماً 6 صیغے استعمال ہوتے ہیں اور ان کے آخر میں علامت تثنیہ اور جمع لاحق ہوتی ہے، نیز غیب مخاطب یا متکلم کے معنی جو لینا ہو تو اس کے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے ہم ضمیر لے آئیں گے۔ اگر جو ہے ضمیر غائب لائیں گے تو اس کا معنی غائب والا معنی بن جائے گا، جیسے ہوا احمر، وہ سرخ رنگ کا مرد ہے، انت ہمراؤ تو، انت ہمراؤ تو سرخ رنگ کی عورت ہے، انا سیدن میں سردار ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے یہاں پر 2 سبق جو ہے نا کیا ہے کہ ہو گئے، آپ نے ان کو ذرا ویڈیو کو اچھے طریقے سے سن لینا ہے، اور اگر آپ کو جو ہے نا وہ پھر بھی تھوڑی بہت کوئی کمی بیشی رہے تو پھر آپ نے اور کتابیں بھی ہیں ان کو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا مطالعے میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب ذرا ہم ذرا چلتے ہیں اس پر کیا کہتے ہیں اس کو، ایک منٹ، اس متمکن کے 16 اقسام کی طرف ہم چلتے ہیں ذرا۔ یہ بڑی معرکۃ الآراء کے بحث ہے غلام علی صاحب، اس کو آپ نے ذرا کیا کہتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بہت ہی جو ہے نا ایک بڑی معرکۃ الآراء بحث ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ جہاں تک یہ بات چل رہی تھی آپ کو سمجھ میں آیا؟ سب کو سمجھ میں آیا؟ جی شاہ صاحب، جی جی سر، صفت مشبہ کی بات سمجھ میں آئی؟ جی آگے غلام علی صاحب؟ جی سر کوشش تو کر رہے ہیں جی سمجھنے کی۔ ہاں اس کا تھوڑا مطالعہ کر لینا، انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آسانی پیدا فرمائے گا۔ انشاءاللہ۔ ہاں اب ذرا ہم چلتے ہیں اسم متمکن پر۔ یہ جو اسم متمکن ہے نا اس پر آنے والے اعراب کا بیان ہے۔ کہتے ہیں اسم متمکن پر 9 قسم کا اعراب پڑھا جاتا ہے، اسم متمکن پر 9 قسم کا اعراب پڑھا جاتا ہے، اور اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ جی شاہ صاحب، اسم متمکن پر کتنے قسم کا اعراب آتا ہے؟ 9 قسم ہے، اور اسم متمکن کی اقسام کتنی ہیں؟ 16 ہے۔ 16 اقسام ہیں۔ تو یعنی یہ جو 9 اعراب ہیں یہ اسم متمکن کی ان 16 قسموں پر آتا ہے۔ نمبر پہلا ہے جی اس کا رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسم یہ پہلے قسم جو مفرد منصرف صحیح جو ہے اگر مرفوعات میں سے ہوگی تو اس پر ضمہ پڑا جائے گا، اور مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ نمبر 1، اگر مبتدا واقع ہو تو ہم اس کو مرفوع پڑھیں گے، اگر خبر واقع ہو تو ہم اس کو مرفوع پڑھیں گے، اگر فاعل واقع ہو تب بھی ہم اس کو مرفوع پڑھیں گے، اگر نائب فاعل واقع ہو تب بھی ہم اس کو مرفوع پڑھیں گے، اگر جو ہے یہ خبر ان واقع ہو تو بھی ہم اس کو مرفوع پڑھیں گے، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ما بین المشبتان بلیسا کا اسم واقع ہو تو بھی مرفوع پڑھیں گے،
افعال ناقصہ کا اسم واقع ہو تو بھی ہم اس کو مرفوع پڑھیں گے، اور اس طریقے سے لا نفی جنس کا اسم واقع ہو تو بھی ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ مرفوع پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں، حالت رفع کی یہاں پر مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، ایک کتاب میں کھولتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دیکھیں، جی جی غلام علی صاحب، سر یہ سبق جو ہے نحو کے متعلق چل رہا ہے یا صرف کے متعلق چل رہا نہیں ہے ابھی نحو کا، ابھی نحو کے متعلق، وہ صرف کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب یہ ہے؟ نحو ٹھیک کے ہے، ٹھیک متعلق ہو چل گیا، رہا ہے۔ ٹھیک ہو ٹھیک ہے، گیا۔ ہاں یہ نحو کے مطابق ہے۔ تو اب ذرا دیکھیے یہاں پر، یہ دیکھو الماء باردن، الماء باردن میں الماء مبتدا ہے، باردن کیا ہے؟ خبر ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد منصرف صحیح جب حالت رفع میں ہو، حالت رفع مطلب کیا ہے؟ کہ جب وہ مرفوع واقع ہو، مرفوعات میں سے کوئی ایک ہو۔ حالت رفع کا مطلب ہوتا ہے مرفوعات میں سے کوئی ایک ہو تو اس پر ہم ضمہ پڑھیں گے، جیسے الماء باردن، الماء جو ہے یہ مبتدا ہے، مرفوعات میں سے ہے، اور یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم مفرد منصرف صحیح کہیں گے، اور اس کو مرفوع پڑھیں گے، اس کے آخر کو رفع دیں گے۔ اسی طریقے سے باردن، تو باردن کے آخر میں بھی اسی طرح ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، باردن کے آخر میں بھی کیا ہو جائے گا؟ اسی طرح ہوگا، کیونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اس وجہ سے ہم اس کو حالت رفع میں ضمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی؟ تو اب دیکھو، یہ ہم نے پہلا اعراب بیان کیا کہ رفع ضمہ کے ساتھ، اب نصب فتح کے ساتھ ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو ہے نا کیا واقع ہو؟ منصوبات میں سے کوئی ایک ہو، یعنی منصوبات میں سے کوئی ایک ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ چاہے وہ مفعول بہی واقع ہو، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کیا واقع ہو، یا جو ہے نا وہ خبر کانا واقع ہو، یا اسی طریقے سے آپ کہیں کہ بھئی وہ اس میں انا واقع ہو، یا پھر وہ لا نفی جنس کی کا اسم واقع ہو، یا پھر وہ ما والمشبہتان بلیسا کی خبر واقع ہو، تو اس صورت میں ان پر کیا پڑھا جائے گا؟ ان کے آخر میں نصب پڑھی جائے گی۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہ مثال آ رہی ہے، یہ دیکھیں، خاراجہ، یا یوں کہو کہ ایک منٹ ذرا، یہ فعل متعدی۔ اب دیکھو، فتح محمد الکتاب، اب محمد بھی مفرد منصرف صحیح ہے، اس کو ہم مرفوع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں یہ مرفوعات میں سے، اس کا آخر سے، اور الکتاب جو ہے نا یہ منصوبات میں سے، کتاب اور محمد دونوں یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ یعنی حالت رفع کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرفوعات میں ہوگا تو اس کو مرفوع پڑھیں گے، اور اگر جو ہے نا اگر منصوبات میں سے ہوگا تو اس کو ہم نصب پڑھیں گے، جس طرح فتح محمد الکتاب، فہمت زینب الدرسہ، تو یہ جو زینب جو ہے نا یہ اگرچہ غیر منصرف ہے لیکن اسے متمکن ہے، کیونکہ مرفوعات میں سے اس وجہ سے مرفوع پڑھ رہے ہیں، اور الدرس کو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس کو منصوب پڑھ رہے ہیں۔ جی حالت رفع کا پتہ چلا آپ کو؟ غلام علی صاحب، حالت رفع کس کو کہتے ہیں؟ غلام علی صاحب، حالت رفع کس کو کہتے ہیں؟ نہیں پتا چلا۔ مرفوعات آپ نے پڑھا ہے؟ مرفوعات پڑھے ہیں آپ نے؟ جی طاہر صاحب، جب بھاگتے رفع میں اور جی ہاں، حالت رفیق مطلب یہ کہ وہ مرفوعات، میرے خیال میں آپ ایک دن شاید غلام علی صاحب نہیں تھے، شاید آپ نے، میں 3-4 دن نہیں تھا سر، میں 3-4 دن نہیں تھا، اس میں گزرے ہیں شاید۔ ہاں اس میں گزرے ہیں، ان کا تعلق وہاں پر ہے۔ مرفوعات میں نے، مرفوعات کی PDF جو ہے وہ میں نے گروپ میں سینڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو آپ نے کیا ٹھیک ہے کرنا ہے، وہاں سے مرفوعات کی جو ہے کے نام پر ایک فائل ہے، اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور آپ نے سمجھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، یہ اعراب اس متمکن کی 3 اقسام کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 1، مفرد منصرف صحیح، اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو مفرد ہو جانے تثنیہ اور جمع نہ ہو، اور منصرف ہو جانے غیر منصرف نہ ہو، اور منحویوں کے اعتبار سے صحیح ہو، اس کے آخر میں، یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زیدن۔ یہ اسم متمکن کی ایک قسم ہے، مفرد منصرف صحیح۔
اور اسم متمکن کی دوسری قسم ہے مفرد منصرف جار مجرا صحیح. مفرد منصرف جار مجرا صحیح اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو جمع اور تثنیہ نہ ہو. جار مجرا صحیح کی دو تعریف ہیں. نمبر ایک لغوی تعریف، اس کلمے میں کہتے ہیں کہ جیسے متمکن کی پہلے قسم کے قائم مقام ہو. اور اس طرح تعریف کیا بنے گی کہ ناویوں کے نظیر اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں واو ماقبل ساکن ہو جیسے دلبن، یہ یا ماقبل ساکن ہو جیسے زبیون. اب تیسرا کیا بنا؟ جمع مکسر منصرف. اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو جمع سالب نہ ہو اور غیر منصرف نہ ہو. نہ جمع یا نہ جو ہے نا کیا ہے کہ نہ جمع سالم ہو، نہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ غیر منصرف ہو جیسے رجال. اب اس متمکن کو کی مذکورہ جن کا ذکر اوپر ہو چکا، ان تین اقسام پر ایک ہی قسم کا اعراب پڑا جاتا ہے، اور وہ اعراب لفظی ہے، یعنی رفع ضمہ کے ساتھ. یعنی اگر یہ تین اقسام مرفوعات میں سے جو بھی واقع ہوں اس پر ضمہ پڑا جائے گا. نصب فتح کے ساتھ، یعنی اگر منصوبات میں سے جو بھی واقع ہوں اس پر یہ اعراب پڑا جائے گا. جر کسرہ کے ساتھ، یعنی مجرورات میں سے جو بھی واقع ہوں ان پر جر پڑی جائے گی. حالت رفیع کی مثال دیتے ہیں، جاءنی زید و دلب و رجال. تو یہاں پر ہم زید اور دلب اور رجال کو ہم مرفوع کیوں پڑھ رہے ہیں شاہ صاحب؟ یہ مرفوعات میں سے کیا واقع ہیں یہاں پر؟ کون سا پوچھا آپ نے؟ میں کیا پوچھا آپ نے؟ جاءنی زید و دلب و رجال. جی یہ منفرد صحیح ہے نا، ان کے تینوں لفظی ہوں گے. لفظی تو ہیں، ان کی مرفوع ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو مرفوعات میں سے کون سے واقع ہیں یہ؟ مرفوعات 8 ہے نا، تو 8 مرفوعات میں سے زید کون سا مرفوع ہے؟ مبتدا زید جو ہے جاءنی زید، آیا میرے پاس زید، تو زید فاعل بنا نا. جی زید فاعل بن گیا. سوری میں اس وجہ سے مرفوع ہے. جی ٹھیک ہے جی. اور حالت نسبی کی مثال دیتے جیسے رأیت زیدن و دلبن و رجالن. جی ٹھیک ہے. رأیت زیدن یہ مفعول بہی ہے، زیدن مفعول بہی، رجالن بھی مفعول بہی. تو حالت جری کی مثال کیا بن جائے گی؟ جیسے مررت بزید و دلب و رجال. ٹھیک ہے جی. اب اس متمکن کا اعراب ایک آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور وہ اعراب اس متمکن کی 3 قسموں کے ساتھ خاص ہے. اعراب کتنے آ چکے ہیں شاہ صاحب؟ اعراب ایک ہے. اعراب ایک. وہ اعراب کتنی قسموں کے ساتھ خاص ہے؟ 3 قسموں کے ساتھ. 3 قسموں کے ساتھ خاص ہے. جی غلام علی صاحب، یہاں تک جو بات تھوڑی بیان کی گئی آپ کو تھوڑی بہت سمجھ میں آ گئی؟ اعراب کتنے آئے اور اقسام کتنی آئیں؟ اعراب سر 3. ایک اعراب آیا نا پہلا، وہ اوپر جو میں نے نمبر دیا ہوا، یہ دیکھیں یہ جو اعراب ہے نا رفع ضمہ کے ساتھ اوپر نظر آ رہا ہے. یہ جو ہے نا یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ اعراب ایک ہے. رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ نظر آ رہا ہے. جی سر. ہاں. اور یہ ایک قسم اس متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں اس میں سے ایک مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 مفرد منصرف جار مجرا صحیح، نمبر 3 جمع مکسر. اب یہ ایک ہی اعراب ان 3 قسموں پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یعنی مرفوعات میں سے ہوں گے تو ان کو مرفوع پڑھا جائے گا، منصوبات میں سے ہوں گے تو ان کو نصب پڑھا جائے گا، مجرورات میں سے ہوں گے تو ان پر جر پڑی جائے گی. اب آگے جتنے آپ قسمیں پڑھیں گے نا آپ کا ذہن پھر کام کرے گا. ابھی شاید آپ کو اتنا کام نہیں کر رہا، اب آگے چل کر آپ کا انشاءاللہ یہ دوسرے اقسام پڑھیں گے نا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بالفرض. اب یہ دوسرا اعراب آ گیا، وہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے. دوسرا اعراب نمبر 2 نظر آ رہا ہے غلام علی صاحب؟ 2 نمبر نظر آ رہا ہے یہاں پر؟ ہاں. تو یہ اعراب ہے رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. اب پہلے اعراب میں اور اس میں فرق سمجھیں. پہلا اعراب کیا تھا؟ پڑھیں ذرا غلام علی صاحب، پہلا اعراب کیا تھا؟ یہ آپ کے سامنے رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. اب دوسرا اعراب کیا ہے؟ پڑھیں. یہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. ہاں. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بھائی اگر یہ جو ابھی جو نیچے قسم آنے والی ہے نا جمع مؤنث سالم، اگر یہ مرفوعات میں ہوگی تو مرفوعات میں سے ہوگی تو ہم اس کو پڑھیں گے مرفوع، اور اگر یہ منصوب یا مجرورات میں سے ہوگی تو ہم اس کو کسرہ پڑھیں گے. اب اس کی مثال آپ کے سامنے میں ذرا ذکر کرتا ہوں.
آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا. اب دیکھیں ذرا، یہ آگے ان کی مثالیں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو پھر پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ہاں یہ دیکھیں، لا تخرجن سافرات، بھائی تم عورتیں ہرگز سفر کی حالت میں نہ نکلو. تو اب یہ جو سافرات ہیں یہ حال ہے. تو بتائیے سید طاہر صاحب آپ بتائیں کہ سافرات حال ہے تو حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہے کہ مجرورات میں سے ہے یا منصوبات میں سے ہے؟ حضور یہ منصوبات میں سے ہے. ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ کسرہ پڑھ رہے ہیں. کیوں کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ بھائی ان کی جو حالت نسبی ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے. جی غلام علی صاحب، کچھ ابھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. ہاں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. اب اس کی جگہ بالفرض اگر ہوتا مفرد منصرف صحیح تو ہم اس کو منصوب پڑھتے. یہ جمع مؤنث سالم آ گیا، اس وجہ سے ہم اس کو مکسور پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ذرا دیکھیں، یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ ذرا ایک منٹ، ذرا تھوڑا سا جو ہے نا، ہاں یہ دیکھو، مسلم نحترم المسلمات الصالحات، ہم عزت کرتے ہیں مسلمان نیک عورتوں کی. تو یہ مفعول بہی حالت نسبی ہے، نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں حالت نسبی نظر جی آ رہا ہے سر. جی. ہاں جی تو سر. دیکھو حالت نسبی ان کے ساتھ، ان کی کس کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے؟ کہ کسرہ کے ساتھ. آخر میں کسرہ ہے نا، آخر میں تا جی پر. سر. تا پر کیا ہے؟ کسرہ. کسرہ ہے. ہاں ادھر بھی کسرہ ہے. حالت جی نسبی میں سر اس پر دونوں. کسرہ پڑھ رہے ہیں، اور حالت جی جری میں بھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ حالت جری کسرہ میں بھی پڑھ رہے ہیں. کسرہ پڑھ رہے ہیں. ہاں تو گویا کہ ان کی حالت نسبی اور جری ایک ہی ہے. تو ہم نے کیا اعراب بیان کیا؟ ہم نے اعراب یہ بیان کیا کہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کچھ کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے تھوڑا بہت؟ یعنی اگر تو 15 سے 20% بھی آپ کے کلیئر ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آپ آگے سمجھ جائیں گے. جی غلام نبی صاحب، یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ جی سر. آگے چلتے ہیں. جمع مؤنث سالم اس جمع کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف اور تا ملے ہوئے ہوں، جیسے مسلمات. اب جمع مؤنث سالم کا یہ اعراب رفع ضمہ کے ساتھ، یعنی مرفوعات میں سے جو بھی واقع ہو اس پر ضمہ پڑا جائے گا، اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ، یعنی منصوبات یا مجرورات میں جو بھی واقع ہوگا اس پر یہی اعراب پڑا جائے گا. اب حالت رفع کی مثال کیا ہے؟ جانی مسلمات، اس مثال میں یہ فاعل واقع ہے. حالت نصبی کی مثال جیسے رائے تو مسلمات، اس مثال میں یہ مفعول بہی واقع ہے. حالت جر کی مثال جیسے مررت بمسلمات، تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مجرور واقع ہے کہ حرف جار ہے. اب یہ اسم اعراب ہم نے غلام علی صاحب کتنے پڑھ لیے؟ 2. اعراب کتنے پڑھ لیے؟ 2 سر. ہاں، اور اقسام کتنی آ گئی؟ 4. اقسام کتنی آ گئی؟ 4 سر. 4. جی آپ بتائیں گے سید طاہر صاحب کی 4 اقسام کون کون سی آ گئی؟ جی وہ شاید مصروف ہیں. تو اب ذرا میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ اقسام آ گئی 2، اور اقسام اعراب آ گئے 2، اقسام آ گئی 4. پہلا اعراب کیا ہے؟ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. دوسرا اعراب کیا تھا؟ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. اب تیسرا اعراب یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ. یہ تھوڑا اس کا الٹا آ گیا، اوپر والے کا الٹا آ گیا. حالت رفع میں دونوں پر ضمہ، حالت نصب اور جر میں اوپر کسرہ تھا، یہاں پر کیا آ جائے گا؟ فتح آ گیا. جی غلام علی صاحب تھوڑا فرق سمجھ میں آیا؟ دوسرے اور تیسرے اعراب میں فرق سمجھ میں آیا؟ جی سر، وہاں کسرہ تھا، یہاں پہ جو ہے نا فتح آ رہا ہے. ہاں فتح آ رہا ہے. تو اب کہتے ہیں غیر منصرف کو اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب پائے جائیں. یہ کل والا میں نے آپ کو سبب پڑھایا تھا غیر منصرف. اب کل تھے غیر منصرف میں، غیر منصرف کے سبق میں تھے کل آپ، جی سر. اس وقت تھوڑا سمجھ میں آیا تھا. جی سر. تھوڑا غیر منصرف کا حکم کیا بیان کیا تھا؟
اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، نہیں آیا۔ یعنی کسرہ اور تنوین نہیں آتے نا اس پر، کسرہ اور تنوین نہیں آتا نا اس پر، ہم نے کل حکم بیان کیا تھا نا، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا غیر منصرف پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر۔ ہاں، تو اسباب منع صرف میں سے یعنی کیا ہے کہ 9 سبب یہ ہیں جو کہ درج ذیل ہے: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ عمر اس میں 2 سبب ہیں، نمبر 1 عدل، نمبر 2 علم۔ احمر اس میں 2 سبب ہیں، نمبر 1 وصف، نمبر 2 وزن فعل۔ طلحہ تو اس میں 2 سبب ہیں، تانیث لفظی، علم یعنی کہ نمبر 2 علم۔ ابراہیم میں 2 سبب ہیں، 1 اجمع، نمبر 2 علم۔ زینب اس میں 2 سبب ہیں، تانیث مانوی، علم۔ احمد اس میں 2 سبب ہیں، وزن فعل اور علم۔ عمران اس میں 2 سبب ہیں، الف نون زائدتان اور علم۔ مادی کرب اس میں بھی 2 سبب ہیں، ایک ترکیب دوسرا علم۔ مساجد اس میں 1 سبب ہے کہ جمع منتقل جمع جو کہ منع صرف کے 2 اسباب کے قائم مقام ہے۔ غیر منصرف کا اعراب لفظی ہے، یعنی حالت رفع ضمہ کے ساتھ جیسے جاء عمر، حالت نصبی اور جری فتح کے ساتھ۔ حالت نصبی کی مثال سے رأیت عمر، حالت جری کی مثال سے مررت بعمر۔ دیکھو دونوں حالت میں اس پر کیا پڑھا جا رہا ہے؟ فتح ہی پڑھی جا رہی ہے اس پر۔ اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں ان اسماء کو کہتے ہیں کہ جو مکبر ہوں یعنی بڑے ہوں، اور مصغر چھوٹے نہ ہوں یعنی انہیں کی تصغیر نہ بنائی گئی ہو۔ یہ اسماء 6 ہیں۔ اب کا معنی ہوتا ہے باپ، اخن کا معنی ہوتا ہے بھائی، ہم کا معنی ہوتا ہے عورت کا وہ رشتہ دار جو اس کے شوہر کی طرف سے ہو، جیسے سسر، دیور، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اس آدمی کو کہتے ہیں جو عورت کا رشتہ دار ہو شوہر کی طرف سے۔ سسر بھی اس کا ہمن بنے گا، اور اس طرح کے دیور بھی اس کا ہمن بنے گا، اس طرح جیٹھ بھی۔ ہنن عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ فمن کا معنی ہوتا ہے منہ، ذو مال کا معنی ہوتا ہے مال والا۔ اب اس کا اعراب کیا ہے؟ اس پر 3 قسم کا اعراب پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کون کون سے؟ نمبر 1 اگر اسماء ستہ مکبرہ کسی بھی کلمے کی طرف مضاف نہ ہوں یعنی اضافت کے بغیر ہوں تو پھر ان پر مفرد منصرف صحیح والا اعراب پڑھا جائے گا، یعنی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ۔ حالت رفع کی مثال جیسے جاء ابن، حالت نصبی کی مثال جیسے رأیت ابن، اور حالت جری کی مثال جیسے مررت بابن۔ اگر اسماء ستہ مکبرہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ان پر تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری پڑھا جائے گا، یعنی غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم والا اعراب پڑھا جائے گا، یعنی رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ حالت رفع کی مثال جیسے جاء ابی، حالت نصبی کی مثال جیسے رأیت ابی، حالت جری کی مثال جیسے مررت بابی۔ نمبر 3 اعراب اگر اسماء ستہ مکبرہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، چاہے وہ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوں جیسے ابو زیدن، چاہے وہ ضمیر خطاب کی طرف مضاف ہوں جیسے ابو کا، چاہے وہ ضمیر غائب کی طرف مضاف ہوں جیسے ابو ہو، اس صورت میں اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بالحرف ہوگا، یعنی رفع واو ماقبل مضموم کے ساتھ، نصب الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ۔ حالت رفع کی مثال جیسے جاء ابو کا، حالت نصبی کی مثال جیسے رأیت ابا کا، اور حالت جری کی مثال جیسے مررت بابی کا۔ تو یہاں پر جو ہے 4 قسم کے اعراب آ گئے، اور اسم متمکن کی 6 اقسام آ گئی۔ نمبر 7 مثنیٰ، اس اسم کہتے ہیں کہ جو 2 پر دلالت کرے جیسے رجلان اور رجلین، اور اسم متمکن کی جو 8ویں قسم ہے وہ کلا اور کلتا ہے، جب یہ دونوں کسی ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ نمبر 1 اسنان اور اسنتان، اسم متمکن کی 9ویں قسم ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کہتے ہیں مذکورات 3 اقسام کا اعراب یہ کہ رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ۔ حالت رفع کی مثال جیسے جاء رجلان وکلاہما واسنان، اور حالت نصبی کی مثال جیسے رأیت رجلین وکلہما واسنین۔ یہاں پر دیکھو جاء رجلان میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو اس کا ضمہ ہے وہ پڑھا جا رہا ہے رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ۔ الف یعنی اس کا الف کا جو ماقبل ہے، الف سے پہلے والا جو حرف ہے وہ لام ہے۔ اس کی مثال آپ یہاں پر دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ابھی پہلے گزر چکا تھا، یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے دیکھیں، یہ دیکھیں بھائی، نفحات زہرتان، زہرتان یہاں پر جو ہے نا یہ زہرتان جو ہے نا یہ فاعل ہیں، زہرتان کیا ہیں؟ یہ فاعل ہیں، ٹھیک ہے نا جی، زہرتان یہ فاعل ہیں۔ تو اب یہ فاعل ہے، اس وجہ سے ہم اس کو الف ماقبل مفتوح کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ کتفل بستانی زہرتین، تو میں بستانی نے باغائی نے توڑی 2 کلیاں توڑی،
تو اب ظاہرتین یہ چونکہ مفعول بہی ہے تو اس کا ہم یا ماقبل یا ہے نا، یا سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو نصب دیا ہوا ہے ہم نے، یا یعنی اس کے بعد والے حرف اس سے پہلے والے حرف پر فتح ہو، ٹھیک ہے نا، یہ حالت اس کی نسبی ہے۔ تو ہم نے کیا بیان کیا، اس کا بیان یہ کیا کہ ان کا اعراب یہ ہے کہ ان کا رفع یعنی حالت رفع میں الف ماقبل مفتوح، اور حالت نسبی اور جری میں جو ہے نا کیا ہے کہ یا ماقبل مکسور کے ساتھ ان کا اعراب پڑھا جائے گا۔ جی سید طاہر صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر؟ جی رحمان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام استاد جی۔ اچھا آپ نے پہلے اس متمکن کے اعراب وغیرہ پڑھے ہیں پہلے؟ جی رحمان صاحب۔ استاد جی پہلے ہی پڑھے۔ اچھا یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جو میں نے بیان کیا؟ جی میں ابھی آیا ہوں، میرے کو دیکھ لوں گا ہاں آپ پھر آپ سے سوال کر لیں یہ گے۔ ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ حالت نسبی کی مثال جیسے جی رائے تو ٹھیک ہے۔ رجلین وکلاہما واثنین، اور حالت جری کی مثال جیسے مررت برجلین وکلاہما واثنین۔ اچھا جمع مذکر سالم کہتے ہیں اس جمع کو کہتے ہیں کہ جس کا آخر واو ماقبل مضموم یا جا ماقبل مکسور ہو اور نون مفتوح اس کے آخر میں ملی ہوئی ہو، جیسے مسلمون اور مسلمین۔ اور اولو 11 قسم ہے، اولو اسم متمکن 11ویں قسم، 12ویں قسم عشرون تا تسعون۔ اور مذکورہ تینوں اقسام کا اعراب کیا اعراب بالحرف ہوگا، یعنی رفع واو ماقبل مضموم کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ۔ حالت رفع کی مثال جیسے جاء مسلمون و اولو مال و عشرون رجلا، اور حالت نسبی کی مثال جیسے رأیت مسلمین و اولی مال و عشرین رجلا، اور حالت جری کی مثال جیسے مررت مسلمین و اولی مال و عشرین رجلا۔ اچھا جی اسم متمکن کی 13ویں قسم ہے اسم مکسور، کہتے ہیں اسم مکسور اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جیسے عیسیٰ۔ اور آگے 14ویں قسم ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم، اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو جمع مذکر سالم نہ ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلامی۔ مذکورہ دونوں اقسام کا اعراب تقدیری ہے، یعنی رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ حالت رفع کی مثال جیسے جاء موسیٰ و غلامی، حالت نصبی کی مثال جیسے رأیت موسیٰ و غلامی، اور حالت جری کی مثال جیسے مررت بموسیٰ و غلامی۔ اس کے بعد ہے جی 15ویں قسم ہے اسم منقوص، اس اسم کہتے ہیں کہ جو یا ماقبل مکسور ہو، یعنی جیسے قاضی۔ اب مذکورہ ایک قسم کا اعراب کیا ہے، رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ حالت رفع کی مثال جیسے جاء القاضی، حالت نصبی کی مثال جیسے رأیت القاضیہ، اور حالت جری کی مثال جیسے مررت بالقاضی۔ تو جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم اس اسم کہتے ہیں کہ جو جمع مذکر سالم ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ مذکورہ ایک قسم کا اعراب تقدیری ہے، یعنی رفع تقدیری واو کے ساتھ، نصب اور جر تقدیری یا کے ماقبل مکسور کے ساتھ۔ اب حالت رفع کی مثال جیسے ہؤلاء مسلمیہ، حالت نصبی کی مثال جیسے رأیت مسلمیہ، حالت جری کی مثال جیسے مررت مسلمیہ۔ کہتے ہیں ان مثالوں میں جو مسلمیہ ہے نا وہ اصل میں مسلمون آیا تھا، تو نون جمع کا اضافت کی وجہ سے گر گیا تو مسلمون ہوا، پھر التقاء ساکنین ہوا وا اور یا کے درمیان، ان میں سے پہلا وا مدہ تھا تو وا کو یا سے تبدیل کر دیا گیا، اور پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا تو مسلمویہ ہوا، مسلمویہ سے مسلمویہ ہوا، پھر یا کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا تو یہ مسلمیہ ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آج کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔